بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ میں ہوں طبیب ظفر القادری بکھروی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مردانہ طاقت کے بارے میں۔ اس حوالے سے طاقت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جسمانی طاقت کہلاتی ہے اور ایک جو جنسی طاقت کہلاتی ہے، جسے مردانہ قوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جسمانی طاقت جو پورے جسم کے ہر عضو میں موجود ہوتی ہے اور اس سے دنیا کے تمام کام لیے جاتے ہیں۔ ہاتھوں کی طاقت ہے، پاؤں کی طاقت ہے، اس سے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ اگر بھی کمزوری میں تبدیل ہو جائے تو جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بندہ کام نہیں کر پاتا، تو اس کو بھی قوت کو بحال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری جو طاقت جسے جنسی قوت یا مردانہ طاقت کے نام سے جانتے ہیں، وہ اولاد کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اگلی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر اس میں بھی کمزوری آئے تو پھر انسانی بقا جو ہے وہ مشکل میں ہو جاتی ہے، نتیجتاً اگلی نسل نشو و نما نہیں پاتی، تو اولاد نہیں ہوتی، اور اس طرح کی تمام خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس مردانہ قوت یا جنسی قوت کے بارے میں بات کریں گے، جس کی وجہ سے انسانی نشو و نما یا بقا نہیں رہتی۔ تو اس سے بہت ساری مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آج آپ کے سامنے ہم ایک سادہ اور آسان نسخہ، جو گھر میں بھی ہر بندہ تیار کر سکتا ہے، وہ پیش کریں گے، تاکہ آپ کی مردانہ قوت یا جنسی قوت برقرار رہے اور اس سے آپ کے تمام جو معاملات ہیں وہ درست رہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نسخہ پیش کریں، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ اور لوگوں کا بھی اس سے بھلا ہو۔ اور یہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کے ساتھ نیچے اچھے کمنٹس بھی کریں۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یا کسی اور حوالے سے آپ نے بیماری کے حوالے سے پوچھنا ہو، تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹس کریں۔ تو چلیے آتے ہیں آپ نے نسخہ کے بارے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے موسلی سفید لینی ہے، موسلی سیاہ لینی ہے، اس کے ساتھ سالب کلان لینا ہے، شکاکل لے لینا ہے اور ستاور۔ یہ 5 چیزیں 5 تولے جو ہیں آپ نے لینی ہے۔ ان کو الگ الگ آپ نے پیسنا ہے، موسلی سیاہ کو بھی الگ پیسنا ہے، سفید کو بھی الگ پیسنا ہے، اور اس کے ساتھ شکاکل، ستاور اور سالب کو الگ الگ، اس کو نا صاف چیزیں لے کے اور 1 نمبر چیزیں لینی ہیں، تو اس کو پیس لیں، تو اس کا صفوف بنا لیں الگ الگ۔ اس کے بعد آپ نے اسگن جو ہے وہ 40 تولہ لینی ہے، اس کو بھی الگ آپ نے پیس لینا ہے۔ ان ساروں کا صفوف جب الگ الگ پیس لیں تو پھر اس میں ان ساروں کو آپ مکس کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو مصری ہے تو وہ 10 تولہ لے لیں۔ اگر کوئی شوگر والا ہے تو وہ مصری نہ ملائے، اور اگر شوگر کے بغیر ہے تو اس کا ذائقہ درست کرنے کے لیے وہ مصری اس میں ملا لیں 10 تولہ، اس کو بھی آپ پیس لیں، صفوف بنا لیں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا جب صفوف بن جائے تو اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر لیں، اور صبح نہار منہ جو ہے وہ اس کا 1 چھوٹی چمچ یا 1 تولہ جو ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ لے لیں۔ تو یہ 40 دن تک کم سے کم اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہم جو آپ کو نسخے بتاتے ہیں، اور جو لوگ جو ایک نسخہ دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ کئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، مثلا کسی کا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اس نسخے کے ساتھ دیگر بھی چیزیں استعمال کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ پرہیز ہے۔ تو پرہیز میں یہ ہے کہ جو اس مسئلہ میں جو آپ کو نسخہ بتایا، پرہیز یہ ہے کہ کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہیں، اس کے ساتھ تلی ہوئی چیزیں، روسٹڈ چیزیں، اور معدے پر جو گراں گزرتی ہیں چیزیں، بھاری چیزیں، جلد ہضم نہ ہونے والی چیزیں، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو کم سے کم اس کو 40 دن تک آپ استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد اگر پھر بھی آپ سمجھیں کچھ کمی بیشی ہے تو کچھ دن اور استعمال کر لیں، اور بعد جو ہے
وہ آپ کی انشاءاللہ درست ہو جائے گا، معاملہ درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان ہو ہم سب کا۔